الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 153 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ یہاں سے نئے رکوع کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر اور شکر کے بعد دو اور عظیم چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو۔ اب یہ خطاب خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں سے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ انہیں یہ حکم فرمایا جا رہا ہے کہ مدد مانگو صبر سے۔ اب صبر کیا ہے؟ بنیادی طور پہ صبر عرب کے اندر ایک درخت کا نام ہے۔ صبر جو ہے یہ ایک درخت کا نام ہے اور یہ اتنا کڑوا ہے، اتنا سخت ہے کہ وہاں اونٹ اور بکری بھی اسے نہیں کھاتے۔ حالانکہ دنیا کی ساری جتنے بھی کڑوے پودے ہیں، پتے ہیں، یہ دو جانور اسے کھا جاتے ہیں، بکری بھی اور اونٹ بھی۔ لیکن یہ صبر کا جو درخت ہے یہ ایک درخت کا نام ہے۔ اتنا یہ سخت ہے اور اس کے کہتے ہیں کہ ذائقہ اور اس کے پتے اتنے سخت ہیں، صرف عرب میں ہوتا ہے کہ اونٹ اور بکری بھی اسے نہیں کھاتے۔ اب اس بنیاد پر اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا قرآن میں۔ اب ہمارے ہاں تو اصطلاحی طور پہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جی چیزوں کو برداشت کرنا، جو چیزیں آپ کے لیے مشکل ہوں، سخت ہوں، ان کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اصل جہاں سے یہ لیا گیا ہے یہ اس درخت سے لیا گیا ہے۔ فرمایا کہ جیسے وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا سخت ہے اور ناقابل برداشت ہے، تو اے ایمان والو، وہ چیز جو تمہارے لیے بہت سخت ہو اور ناقابل برداشت ہو، اسی کو برداشت کرنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ صبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں آپ کا استحقاق جو ہے وہ مجروح ہو رہا ہو، آپ کا استحقاق جو ہے وہ مجروح ہوا اور اس کو آپ نے برداشت کرتے ہوئے اس چیز کو آپ پی گئے، تو اسے قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ اللہ نے فرمایا مدد مانگو صبر سے۔ اب اس کا اتنا وسیع مفہوم ہے مدد مانگو صبر سے کہ جب کبھی ایسا لمحہ آ جائے تمہاری زندگی میں، جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، مخاصمت ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تمہاری زندگی میں، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اور وہ حادثہ ایسا ہے، واقعہ ایسا ہے، بات کسی کی ایسی ہے جو ناقابل برداشت ہے، اتنی شدید اور اشد ہے، جو انسان کی کیپیسٹی سے بھی اوپر کی ہے۔ فرمایا اسی جگہ پر اس کو برداشت کر لینا، اس کڑوے درخت کی طرح جس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا یہ صبر سے مدد مانگنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت میں حدیث بھی فرمائی۔ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب پہلی بار تمہیں صدمہ پہنچتا ہے۔ اب صدمے کئی طریقوں کے ہیں، کسی کی بات سے آپ کو صدمہ پہنچا، کسی کے عمل سے آپ کو ٹھیس پہنچی، کسی واقعہ سے آپ کو ٹھیس پہنچی، آپ کو صدمہ پہنچا، کوئی آپ کا بڑا عزیز اور قریبی بہن، بھائی، والد، والدہ، بیٹا، بیٹی، بیوی، بچے، کوئی آپ کا بہت قریبی دوست، آپ کا بڑا کوئی عزیز، اچانک اسے موت آ گئی، آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ تو فرمایا اسی لمحے
اس پہلے صدمے میں اس بات کو برداشت کرنا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ فرمایا اگر تم اس وقت برداشت نہ کرو، بعد میں تم معمول میں آ جاؤ تو اسے صبر نہیں کہتے۔ الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے وقت اس کو برداشت کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اس کی اگر زندہ اور جیتی جاگتی مثال اگر ہمیں دیکھنا ہو تو سب سے پہلے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایسی ذات ہے جس نے اس کائنات کے اندر سب سے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد باقی انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے، جنہوں نے بے پناہ صبر کی مثالیں قائم کی، لیکن ان سارے نبی اور انبیاء اور رسولوں سے بڑھ کر جو مثال قائم کی ہے وہ آپ کے اور میرے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے صبر کا عملی مظاہرہ کیا، جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا ہی حصہ ہے۔ اور ایسے ایسے واقعات سیرت کی کتابوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ انسان ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے وہ بات پڑھ کے کہ یہ بات بھی ہمارے نبی برداشت کر گئے، یہ بات بھی برداشت کر گئے، یہ بات بھی برداشت کر گئے۔ کیا کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا؟ آپ کو ساحر، جادوگر کہا گیا، قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی۔ آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، مجنون۔ اب اس کا تو ترجمہ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، نقل کفر نباشد، قرآن میں یہ لکھا ہے۔ لوگوں نے نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ قرآن، یہ وحی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی کہتے ہیں اللہ کی وحی، اپنی طرف سے باتیں سناتے ہیں، گھڑتے ہیں، نعوذ باللہ، افطرا۔ قرآن میں یہ لکھا۔ کیا کیا آپ پر بات ہوئی، اور سب سے بڑھ کر خاندان کی طرف سے جتنا آپ کو ستایا گیا ہے، دنیا میں کسی نبی اور رسول اور کسی انسان کو نہیں ستایا گیا جتنا آپ کو اپنے خاندان کی طرف سے ستایا گیا، اور خاص طور پہ بیٹیوں کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ انسان وہ واقعہ یہاں بیان نہیں کر سکتا، پڑھے نہیں جاتے تو بیان کیا بنا ہے۔ سیدہ زینب کا معاملہ دیکھ لیں، جو آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی، ان کے ساتھ کیا کیا۔ سیدہ رقیہ کا پہلے معاملہ کیا کیا، اس کے بعد کے معاملات، پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات کہ جن کو آپ نے ساری اپنی ظاہری حیات میں بھی اپنا بیٹا کہا، اور فرمایا جس نے انہیں تکلیف دی انہوں نے مجھ محمد کو تکلیف دی، امام حسن پاک اور حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، نہ کہ اپنے برداشت کی ہے۔ انسان وہ پڑھ نہیں سکتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول کا نواسا ہو، سیدہ کائنات کا بیٹا ہو، مولا علی کا شہزادہ ہو، اور امیر المومنین ہو۔ امام حسن امیر المومنین ہیں، 6 ماہ آپ امیر المومنین رہے، اور آپ نے تو اس فتنے سے بچنے کے لیے کہ میرے نانا کی امت میں فساد نہ پڑے، آپ نے اپنی خلافت بھی چھوڑ دی، اتنی بڑی قربانی دی، اور ان کے جنازے پہ لوگوں نے کیا کیا؟ تیر برسائے، اور تیر برسانے والے میں ایک بھی کافر نہیں تھا، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ یہ تلخ حقائق ہے۔ تو یہ کس کو ستایا جا رہا تھا؟ جو روضہ انور میں آرام فرما رہے تھے۔ اس کے بعد صبر کی اگر تاریخ پڑھی جائے اور کربلا کا نام نہ لیا جائے، یہ سب سے بڑی بددیانتی ہو دنیا میں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے، چاہے وہ ہندو بھی کیوں نہ ہو۔ ہندو دنیا کی سخت ترین اور بڑی متعصب قوم ہے، لیکن ہندو شعراء کی شاعری بھری پڑی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعی اس جیسا درس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا جو کربلا میں حسین نے صبر کا درس دیا ہے۔ اس کا وہ پڑھ رہا تھا، اور اینٹیئر کالج جب پڑھتے تھے تو وہاں ایک ہندو کی وہ شاعری کربلا پہ
دو شعر وہ اللہ اکبر، بڑی شرمندگی ہوئی وہ پڑھ کے بحیثیت مسلمان کہ ہندو یہ کہہ رہا ہے اور لکھ رہا ہے، اور بات بھی سچ ہے، اگرچہ میری تحریر قابل تقریر نہیں اور میری تقریر قابل تحریر نہیں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ میں ہندو ضرور ہوں لیکن امام حسین کا دشمن نہیں ہوں۔ مسلمانوں تم تو اس کے دشمن ہو۔ امام حسین کو شہید کرنے والے اور کربلا میں سب کو شہید کرنے والے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو مشرک تھا، ایک بھی ایسا نہیں تھا جو کافر تھا، سب کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور اسی انہوں نے پھر آگے جا کے وہ بھی لکھا، حسین قتل ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ، قتل کرنے کے بعد نعرے بھی لگے استغفر اللہ۔ یہ حقائق ہیں، اس کو مسخ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس جگہ پر بھی امام علی مقام نے مدد کس سے مانگی؟ صبر سے مانگی، وگرنہ یہ واقعات ہو نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے کہ ایک باپ اپنے معصوم بیٹے کی شہادتیں اپنے ہاتھ میں یوں دیکھے، نوجوان کی یوں دیکھے، اور پھر بھی حق کی آواز بلند کر رہا ہو، بھتیجوں کی لاشیں یوں اٹھائے پھر حق کی آواز بلند کر رہا ہو، بھانجوں کی لاشیں اٹھائے پھر حق کی آواز بلند کر رہا ہو، اعزا اقربا سارے۔ تو یہ کیا ہے؟ استعینوا بالصبر، مدد طلب کرو کس سے؟ صبر سے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جہاں بالکل بے بس اپنے آپ کو دکھتا ہے، نظر آتا ہے، تو وہاں انسان کو سہارا دینے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس سے سہارا دے؟ صبر کے ساتھ سہارا دے، اور اپنے معاملے کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دے۔ اور پھر جب انسان اس کی ذات پر توکل کر کے اس پہ چھوڑتا ہے تو میرا یقین ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس صبر کا بدلہ اور جزا بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ صبر کڑوا ضرور ہے، مشکل ہے، لیکن اس کی جزا بہت میٹھی، اسی لیے میٹھی وہ ہے، بہت زیادہ ہے چونکہ مشکل بہت ہے، اور جتنا کوئی عمل مشکل ہوتا ہے اتنا اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے صبر۔ صبر آج ہمارے ہاں صبر کا فقدان ہے۔ آج ہم نبی کا نام تو لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، عشق رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن عدم برداشت تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ صبر نہیں ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ بالکل دعویٰ جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تاریخ اگر پڑھیے تو آج تو خیر اب جس بندے کو جی میں عشق رسول نہ کہتا پھرتا ہے، مجھے کسی صحابی کی ایسی بات نہیں ملی جس نے کہا میں عشق رسول ہوں، میں عشق رسول ہوں، نہیں، ہاں اس کے عمل نے بتایا میں عشق رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ضرورت اسی بات کی ہے۔ ان سے تو جب بھی پوچھا گیا کہا جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو نوکر ہیں، غلام ہیں، ہم تو غلام ہیں جی۔ عشق کا تو کبھی دعویٰ کیا ہی نہیں انہوں نے۔ ہاں یہ تھا کہ زندگی ایسی انہوں نے اپنی کر لی کہ جو بھی دیکھتا تھا کہتا تھا کہ وہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشق رسول کو سرٹیفکیٹ نہیں دکھانے پڑتے، نہ بتانا پڑتا ہے، اس کا عمل سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اور اس پہ شاہد و گواہ ہوتا ہے۔ اور آج امت کو اسی بات کی ضرورت ہے، گفتار سے بڑھ کے ہمیں کردار کی ضرورت ہے۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا نا، نام کے غازی بن گئے کردار کے غازی بن نہ سکے۔ ہاں جی، وہ جب وہ شب بھر میں وہ مسجد کی تعمیر ہوئی تھی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ مسجدیں ہماری ایسے تعمیر ہوتی ہیں، ایسا ہی نہیں ہے، ایسے تعمیر ہوتی ہیں، لیکن برسوں میں نمازی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ کوئی نئی آبادی تو شفٹ نہیں ہوئی رمضان میں کہ مسجد اینڈ تک بھری ہوتی ہے اور 11 مہینے یہ آبادی چلی جاتی ہے یہاں سے۔ ہاں جی، یہیں آبادی رہتی ہے نا۔
یہیں لوگ آباد ہوتے ہیں۔ اللہ 12 مہینے ہے کہ صرف رمضان میں آتا ہے؟ ہاں جی، اچھا چپ ہو گئے ہیں، بتائے اپنے خلاف ایویڈنس ہے۔ کوئی بات نہیں، سچی بات مسجد میں کر دینی چاہیے، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ۔ قرآن یہی کہتا ہے نا، عدل کرو چاہے تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ۔ یہی ہماری خرابی ہے، یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ سچ کہتے ہوئے ہم ڈر جاتے ہیں، چپ کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اپنے خلاف گواہی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میاں سارے مہینے اللہ کے ہیں، قرآن میں آیت ہے کہ نہیں ہے؟ سارے مہینے اللہ کے ہیں، تو جب سارے مہینے اللہ کے ہیں تو پھر سارے مہینے اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے یہ نہ تاثر لیا جائے کہ جی رمضان میں کیا، نہیں، مسلمان 12 مہینے کا مسلمان ہے، مسلمان ہر لمحے کا مسلمان ہے، اور وہ نظر آنا چاہیے۔ ہاں، اس کا اہتمام بڑا خاص کرنا چاہیے کیونکہ بڑا عظیم ماہ ہے، لیکن فرائض ہر ماہ کے فرائض میں کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، بالکل فرائض تو فرائض ہے، پوچھا جائے گا۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت والے دن سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ ہم مسلمان نماز کو بہت بھلا بیٹھے۔ تو بات ہو رہی تھی صبر، یہ ایک عملی مظاہرہ ہے انسان کی زندگی کا، اور یہ بھی مشکل ترین ہے، بہت مشکل عمل ہے، بہت مشکل عمل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری بات فرمائی، مدد طلب کرو نماز سے، صلاۃ سے۔ اب یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ انسان نماز کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ نماز میں جب وہ آتا ہے اور پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ الفاظ جب اس کی زبان پہ اترتے ہیں دل میں اثر ہوتا ہے۔ پھر فاتحہ شریف پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہ جو لفظ ہے نا مالک یوم الدین، گھما کے رکھ دیتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ان لفظوں پہ غور کیجیے، ان لفظوں پہ غور کیجیے۔ کوشش کریں رمضان میں نماز تو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، نماز تو چلیں ترجمے سے یاد ہو جائے۔ وہ کوشش میں کرتا ہوں کہ وہ عصر کے بعد کوئی کہ روزانہ کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن وہ مسائل اور اتنے ہوتے ہیں کہ اسی میں ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو یہ انفرادی طور پر اس کو کوشش کر لیں کہ نماز یاد کر لیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیں۔ مالک یوم الدین، اب جب یہ لفظ انسان پڑھتا ہے نا تو بندہ لرز جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم دین کا مالک میں ہی ہوں، میرے پاس آنا ہے تم نے، میں نے حساب لینا ہے اور تمہیں حساب دینا ہوگا سب کو۔ اب حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے۔ جہاں کوئی آپ داؤ پیچ چلا ہی نہیں سکتے، جو سچ ہوگا سچ ہوگا، جہاں آپ اوپر نیچے دائیں بائیں گھما نہیں سکتے۔ دنیا کے جتنے محتسبین ہیں ان کے سامنے تو آپ بات کو گھما سکتے ہیں، اور گھوم بھی جاتی ہے۔ گھمانے کے کئی طریقے ہیں، زبان سے، پیسے سے، اثر و رسوخ سے، سب بدل جاتا ہے، فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، قلم بھی بدل جاتے ہیں ہمارے ہاں جو ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس مالک کے ہاں تو کچھ نہیں بدل سکتا۔ مالک یوم الدین، فرمایا نماز سے اللہ سے مدد چاہو۔ جب تم سبحان ربی العظیم کہتے ہو تو کیا اقرار کرتے ہو؟ اے میرے مالک، میرا سب سے بڑا پالنے والا تو ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ سبحان، پاک، رب پالنے والے، آگے یا متکلم کی ہے، ایس میرے پالنے والے، العظیم سب سے بڑا پالنے والا تو ہے۔ سبحان ربی الاعلی،
اے میرے مالک تو پاک ہے اور میرے مالک تو سب سے اعلیٰ ہے، میں سب سے ادنا ہوں۔ یہ جب پیشانی رکھی جاتی ہے تو ہم سب سے ادنا کیفیت میں ہوتے ہیں۔ بندہ جتنا بھی گر جائے کسی کے آگے یوں نہیں گرتا، اگر گرتا ہے تو یہ اینڈ ہوتی ہے، وہ آخری پیشانی نیچے گروا کے لفظ ہم سے کیا پڑھوائے یہاں پہ؟ سبحان ربی الاعلیٰ، چونکہ ہم ادنا ہوئے تھے، کہا اب اقرار کر میں ادنا ہوں اور اعلیٰ تیری ذات ہے۔ تو جو ادنا ہوتا ہے نا وہ اعلیٰ کے مقابلے میں نہیں آتا، اور جب کوئی بندہ اللہ کے نعوذ باللہ نظام کے خلاف یا اس کے احکام کے خلاف برائی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے آگے وہ بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اور میں ابھی تو کہہ کے آیا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر وہی کام۔ اسی لیے کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا اثر یہی ہے، اور اگر نماز کے بعد بھی بے حیائی اور برے کام اور یہ چیزیں چل رہی ہیں تو اپنی نماز ٹھیک کرو، اپنی نماز نہیں ٹھیک ہوئی۔ ہاں، جس نے دیکھنا ہو میری نماز قبول ہو گئی ہے تو اگر وہ بے حیائی اور برے کاموں سے رک گیا ہے، تمام برائیوں سے رک گیا ہے تو مبارک ہو، اس نے اپنی نماز ٹھیک کر لی۔ سبحان اللہ۔ تو دو عمل مسلمان کے لیے بہترین ہیں ہر تکلیف دکھ میں مدد لینے کے لیے، ایک صبر اور دوسری نماز۔ اللہ ہمیں ان کے ساتھ قائم رکھے۔ آمین۔ اور آگے خوشخبری بھی سنا دی، ان اللہ مع الصابرین، یہ پکی بات ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ہی ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے، سبحان اللہ، تو ظاہر ہے اللہ کا ساتھ لینے کے لیے پھر آزمائش سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، یہ تکلیفوں سے تو پھر گزرنا پڑتا ہے۔ سونا بھی کندن نہیں بنتا جب تک بٹھی میں نہ چلے، آگ میں نہ جلے۔ ہاں، جب بٹھی میں جلتا ہے تو پھر کھڑا ہو کر کیا بنتا ہے؟ کندن بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں صبر اور صلاۃ دونوں کو اپنی زندگی میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔